اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے قرآن ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، اور رب العالمین کی طرف سے ہے اور کل عالمین کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے کل اس 216 تک میں نے یہ 216 تک میں نے ویلوٹ کیا تھا۔ آج میں 217 سے شروع کر رہی ہوں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پوچھتے ہیں تم سے مہینے حرمت والے، قتال فیہ جنگ اس میں، تو کہو ہے کل قتال فیہ کبیر، تو کہو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ اس میں گناہ کبیرہ ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں، کون سے ہیں یہ آپ کو میں بتا دوں میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں وضاحت سے بتا دوں آپ کو کہ یہ 4 مہینے ہیں، کون سے ہیں؟ رجب، پھر شعبان، رمضان، شوال نہیں ہے، پھر ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم۔ یہ 4 مہینے یہ اس لیے تھے کہ رجب میں لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، تاکہ اس وقت تو پیادہ جاتے تھے یا اونٹوں پہ جاتے تھے یا خچروں پہ جاتے تھے، اور جو شوال میں یعنی وہ واپس آتے تھے، اور جو حج کے لیے جاتے تھے تو وہ ذوالقعدہ میں جاتے تھے، پھر حج کر کے پھر محرم میں یعنی ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں اور محرم میں واپس آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مہینے میں تم جنگ نہ کرو، کیونکہ کفار بھی اسلام سے پہلے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ مکے کا احترام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مکے جا رہے ہیں تو اس لیے ہم جنگ نہیں کریں گے، وہ بھی ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو ان کا وہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی رکھ دیا کہ یہ صحیح ہے کہ تم 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرو گے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میرے اپنے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ جب میرے میاں جب جا رہے تھے حج پہ، تو ہمارے محلے میں 2 قتل ہوئے، تو ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی، ہم اپنے گھر سے رخصت نہیں ہو سکتے تھے، پھر اپنے متضاد رستوں سے ہم جا کے پھر وہ اپنی بہن کے گھر سے رخصت ہوا تھا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور انکار کرتے ہیں اس کے ساتھ مسجد الحرام سے، یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ ظاہر ہے کہ جنگ ہوگی تو حجی بھی رکیں گے، عمرے والے بھی رکیں گے، اور وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انکار کرتے ہیں مسجد الحرام سے، یہ مسجد الحرام کا احترام نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور نکالتے ہیں ان کے رہنے والوں کو اور اس میں گناہ کبیرہ ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس علاقے میں، جس علاقے میں جنگ ہوگی، اس شہر میں یا اس گاؤں میں گرد و نواح جو لوگ ہوں گے تو وہ بھی پھر اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، دوسرے شہروں میں جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ تم ان لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، سردی ہوگی یا گرمی ہوگی تو اس وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی، تو بنی نوع انسان کو تکلیف اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ بڑا ہے قتل سے، کیونکہ اسلام میں فتنہ، اسلام میں غلط باتیں لانا، اسلام میں غلط طریقے لانا اور اپنی مرضی سے آیاتیں بیان کرنا، اپنی مرضی سے تشریح کرنا، اپنی مرضی سے اس کو کرنا، تو یہ فتنہ ہے، اور فتنہ بڑا ہے قتل سے۔ قتل جو ہے تو وہ ایک آدمی کا ہے، ہو سکے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہو سکے اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، جو جس کا قتل ہوا ہے اس کے لواحقین معاف کر دیں، اس کے وارثین معاف کر دیں۔ مگر فتنہ جو ہے تو فتنہ سخت ہے، فتنہ بڑا ہے قتل سے، جو اسلام میں کوئی نئی بات لاتا ہے، نئی طریقے لاتا ہے، تو یہ فتنہ ہے، یہ بڑا ہے قتل سے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ،
ہمیشہ جنگ ہوگی تمہارے اوپر ان کی اس حد تک یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہ ہمیشہ جنگ کریں گے تمہارے ساتھ، یعنی کفار اور مشرکین اور منافقین۔ منافقین وہ ہیں جو مسلمان کے لبادہ میں اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو منافقین کہا گیا تھے۔ وہ اگر اس دور میں تھے یا اس دور میں ہیں، وہ عالم دین ہے، اگر وہ عالم دین ہے اور وہ اسلام کے لیے بات نہیں کرتے تو وہ منافقین میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ تمہیں اس حد تک تمہارے ساتھ جنگ کریں گے کہ تمہیں موڑ دیں اپنے دین کی طرف، عیسائیت کی طرف یا یہودیت کی طرف یا ہندویت کی طرف۔ ان استطاعوا، جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم کو موڑ دیں، وہ طاقت رکھتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، وہ جو مڑ گیا تم میں سے، عن دینہ، ان کے دین پر، فَيَمُتْ، پھر موت ہو گئی اس کی اس پر، کافرن، یہ کفر پر مرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان کے دین پر مڑ گیا۔ آج مجھے پتہ لگا ہے کہ پاکستان سے پوری فیملی جرمنی گئی ہے، اور کس حیثیت سے گئی ہیں، کیونکہ وہ قادیانی ہو گئے ہیں۔ تو قادیانی ہو گئے، ان کو مرتد کہا گیا ہے۔ جو اسلام سے پھر جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام پہ رکھے اور اسلام پہ ہماری موت آ جائے، اور اسلام کلمہ طیب ہماری زبان پہ ہو کہ ہمیں موت آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ دین اسلام پہ رکھے۔ تو وہ یعنی جرمنی اس لیے وہ پوری فیملی گئی ہے کہ وہ میری شاگرد وہاں پہ شادی ہوئی ہے، تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں وہ مرتد ہو گئے ہیں۔ تو یہ مرتد ہیں، یہ دین سے مڑ گئے ہیں۔ اگر ابھی بھی وہ کلمہ پڑھ لیں اور قادیانیت سے مڑ جائیں اور اسلام پر آ جائیں تو وہ ان کا توبہ قبول ہو جائے گی، اور جو مر جائیں اس پہ تو وہ کافر ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بس وہ لوگ برباد ہوئے ان کے عمل دنیا میں آخرت میں۔ یہ لوگ اگر یہ کرتے ہیں، یعنی اسلام پہ اگر انہوں نے کوئی نیکیاں کی، اسلام پہ جو انہوں نے خیرات کی، جو بھی اللہ کے راستے میں نیکی کی، وہ بھی برباد ہوئی۔ اور اسلام کے خلاف جو کرتے ہیں، جو اسلام کے بعد جاتے ہیں اور وہاں جو خیرات ہو جو بھی کہتے ہیں کرتے ہیں اپنے اس دین کے مطابق، تو وہ بھی برباد ہو گئی۔ یہ اس دین پہ بھی جو نیکیاں کی تھی وہ بھی برباد ہو گئی، وہ اس دین پہ بھی جو نیکیاں کی تھی وہ بھی برباد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہ لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے آگ ہے اور یہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ جہاد کی اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کا جو ایماندار لوگ ہیں، جو ایمان پہ تھے، اور ان کو اس جگہ پہ، اس گاؤں میں، اس شہر میں لوگ تنگ کرتے تھے، یا اسلام پر نہیں رہنے دیتے تھے، یا اسلام کے طور طریقے نہیں استعمال کرنے دیتے تھے، تو انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں۔ یعنی انڈیا میں اب وہ جہاد نہیں کر سکتے، وہ لوگ ان میں رہ کر وہ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم علیحدہ رہیں، ان کے ساتھ لین دین نہ کریں، ان کے ساتھ دور سے علیق سلاق کریں، بس ان کو جہاد کیونکہ وہ نہیں کر سکتے، انڈیا میں ہے اور انڈیا میں حکومت ہندو کی ہے تو وہ نہیں کر سکتے، تو اس پہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہے، مگر یہ کمزور اسلام ہے، کمزور ایمان ہے۔ اولئک یرجون، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ امید رکھیں اللہ کی رحمت سے، وہ لوگ امید رکھیں اللہ کی رحمت کی، کہ اللہ کی رحمت ان پر آئے گی اور خامخواہ آئے گی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر ان سے کوئی گناہ صغیرہ ہو بھی جاتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں، یا گناہ کبیرہ کوئی کسی وقت ہو جاتا ہے اور توبہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نہیں کرتے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر تم سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں تم سے، سوال کرتے ہیں جوا اور شراب کے بارے میں۔ یہ افغانی لوگ قمار کہتے ہیں، اور ہمارے پشتون جو ہے تو وہ جواری کہتے ہیں، ہم جوا کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔
کل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل تو کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہما اسم کبیر، ان دونوں کا گناہ کبیرہ، وہ گناہ بڑا، و منافع للناس، فائدہ لوگوں کے لیے۔ فائدہ کس طرح کہ جو شراب بناتے ہیں انگور سے یا کھجور سے اور اس میں کام کرتے ہیں، یعنی ان کو تجارت کرتے ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں، وہ فائدہ دنیا کا ہے، آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور شراب وہ پیتے ہیں اور شراب کی وجہ سے وہ تھوڑا سا سکون میں آ جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شراب یہ دنیا کا سکون ہے، تھوڑا سا ہو جائے گا، اور پھر آخرت کے لیے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر کفر پہ موت آئے گی، کیونکہ نشے میں اگر کلمہ نصیب بھی ہو گیا تو وہ نشے میں ہوگا، نہیں ہوتا ایسا تو وہ کفر پہ ہوگے۔ اور جو جوا ہے، تو جوا جو ہے تو یہ اگر تم جیتو گے تو تھوڑی سی خوشی ہوگی، دنیا کی خوشی ہوگی، تھوڑا سا ہوگا، اور کبھی کبھی جیتو گے، کبھی ہارو گے، تو ایسے ایسے ہم نے سنے کہ اپنی بیوی اپنی بیٹیوں کو انہوں نے جوئے میں ہار دیا ہے۔ تو یہ دونوں فساد کی جڑ ہے، یہ دونوں حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فائدے کو نہ دیکھو، اس کے گناہ کو دیکھو۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ اس کا بڑا ہے اس کے نفع سے، اس کے فائدے سے، گناہ اس کا بڑا ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ جوا اور شراب جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے نفع سے گناہ بڑا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں ہم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ درس دیتے تھے، بیان کرتے تھے تو کہتے تھے خیرات کرو، نظر نیاز کرو، غریبوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، ہمسایوں کو دو۔ تو پھر یہ پوچھتے کہ ہم کیا خرچ کریں، تو کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُلِ الْعَفْوَ، جو بچ جائے، جو تم سے بچ جائے، یعنی اگر تمہارے 2-3 گھر ہیں تو کسی غریب مسکین رشتہ دار کو گھر کی ضرورت ہے اور وہ کرایہ نہیں دے سکتا تو اس کو ایک گھر دے دے۔ اگر تو نئے کپڑے بناتے ہو دے دو، نہیں خیر کچھ عرصے کے لیے دو، کیونکہ اتنی بھاری قیمت پہ کوئی نہیں دے سکتا، خیر کچھ عرصے کے لیے ان کو کہو کہ آپ پیسے جمع کرو اپنے لیے اور وہ تم کاروبار کرو۔ اور کوئی کپڑے بناتے ہو نئے کپڑے تو پہلے والے کپڑے کسی غریب مسکین کو دے دو، رشتہ دار ہو غیر ہو تو رشتہ داروں پہ زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اور جوتی خریدی ہے کوئی، اس طرح ترکاری ہے یا کھانا وغیرہ تم نے بنایا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو فوقیت دو، ان کو دو، اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو غیر لوگوں کو دو جو تم سے بچ جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیاتیں، ہو سکے کہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کھلی آیاتیں میں بیان کرتا ہوں تم کو، ہو سکے کہ تم غور و فکر کرو، یعنی قرآن میں، حدیث میں، قرآن کی باتوں میں، حدیث کی باتوں میں تم غور و فکر کرو۔ وہ معلومات کی کتابیں، دین کی معلومات کی کتابیں، نہ کہ دنیا کی ہے جو لڑکوں نے لگائے ہوتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں نے کانوں پہ لگائے ہوتے، گانے وانے سنتے، اس سے دین کی باتیں سیکھو، تم غور و فکر کرو۔ پھر دنیا والآخرت، دنیا کی زندگانی پہ بھی اور آخرت میں بھی فکر کرو کہ ہمیں دنیا میں کیسا رہنا ہے اور آخرت کے لیے کیسا تیار ہو کر جانا ہے، ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، زنکدن میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، پولیس رات میں کیا ہوگا، اس کے لیے غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ پوچھتے ہیں تم سے یتیموں کے بارے میں، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں کہ آیا یتیموں کے ساتھ کیا کرے۔ قل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح لہم خیر، تو ان کی اصلاح بہتر ہے۔ یتیموں کی اصلاح یعنی بانجا ہے، بانجی ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بیوہ بابی ہے، بیوہ رشتہ دار ہے، کوئی یتیم رشتہ داروں میں کوئی یتیم رہ گئے ہیں تو ان کی اصلاح کرو، ان کی تعلیم و تربیت کرو، ان کی خیال رکھو، ان کے حیا کا بھی خیال رکھو، ان کی نشو و نما کا بھی خیال رکھو، اور ان کے ہر قسم کی نگہداشت کرو، ہر قسم کی نگرانی ان کی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم گڑ وڈ کرو تو یہ تمہارے بھائی ہیں،
یعنی بھتیجا بھتیجیاں بھتیجے یا بانجے بانجیاں کوئی بھی رہ گئے اور وہ تمہارے ذمہ ان کو لگا دیا ہے کہ ہاں یہ ماموں ہے، یہ چاچا ہے، یہ پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ ان کی پرورش کرے گی، اور ان کی کوئی دولت دنیا ہے یا ان کے کوئی گھر ہے یا ان کا وہی گھر جو جس میں وہ رہ رہے تھے، تو اب تو ماں باپ نہیں رہا تو وہ بچے تو آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو وہ گھر اگر تم کرائے پہ دے دو یا ان کی کوئی دولت، ایسے بھی ہوتے ہیں فیکٹریاں رہ جاتے ہیں، کارخانے رہ جاتے ہیں، دکانیں رہ جاتی ہیں، بزنس رہ جاتا ہے، تو اگر تم غریب ہو تو خیر ہے، اس کا یعنی گڑبڑ کرو، اس کی دولت بھی اپنے ساتھ شامل کر کے وہ تمہارے بھائی ہیں، یہ نہیں کہ اپنی دولت تم بالکل تم بس بیٹھ جاؤ تیار ہو کہ ان کی دولت پہ خان بن کے بیٹھ جاؤ، ان کے بڑا ہونے سے پہلے، یہ بھی پیچھے بیان انشاءاللہ آ رہا ہے وہ بھی میں کروں گی، تو ان کی دولت پہ اس کے بڑا ہونے سے پہلے عیش معاش کر لو، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور یتیموں کا پھر بعد میں بھی واقعہ آ رہا ہے، تو اگر تم تھوڑا سا یعنی تمہارے گھر کا خرچ 100 روپیہ ہے اور اس کا دو یتیم 2 ہیں یا 3 ہیں، اس کے مطابق ان کے تھوڑے سے پیسے تم اپنے خرچ میں شامل کرتے ہو، سبزی وغیرہ، گوشت، آٹا وغیرہ، یا جو بھی خرچہ ہے، یا کپڑے لاتے ہو یا اس قسم کی، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر تم کر سکو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کے مال کو بے جا نہ کھاؤ، کیونکہ اس کی تشریح میں بات حیات آئے گی، وہاں پہ میں انشاءاللہ کروں گی۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، اصلاح کرنے والوں کو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اصلاح کرتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، یعنی غریب کا مال کھاتے ہیں یا غریب کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے، اپنے بچوں پہ ظلم نہیں کرتے، ان پہ ظلم کرتے، اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹتے، اس کو ڈانٹتے، اپنے بچوں پہ کام نہیں کرتے، ان پہ کراتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ من المصلح، اور جو اصلاح کرتے ہیں یعنی وہ یتیم کا خاص خیال رکھتے ہیں، بنسبت اپنے بچوں سے ان بچوں کا خیال زیادہ رکھتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں، اور یہ دل میں نہیں سوچتے کہ یہ لڑکی بڑی ہے، اس کے بعد دولت ہے، بڑی ہو کر میں اپنے بیٹے سے اس کی شادی کی، یہ بھی انشاءاللہ پیچھے آئے گا، میں شادی کروں اور یہ لڑکا ہے اس کو اپنی بیٹی دے دوں، نہیں، یہ دل میں خیال نہیں کرنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کی اصلاح کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پہ یہ مشکل نہ ڈالتا، کیونکہ وہ یتیم کی پرورش کرنا اتنا زیادہ ثواب کا کام ہے، اتنا زیادہ جزائے خیر ہے کہ اس گھر پہ اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ جس طرح وہ آسمان میں ایسا چمکتا ہے جیسے آسمان میں تاروں میں چاند، پندری کا چاند جیسا وہ چمکتا ہے، ایسا وہ گھر چمکتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آبی جانور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اڑنے والے پرندے چرندے سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کو اللہ جزائے خیر دے کہ یہ یتیم کی پرورش کر رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو اتنی دعائیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرشتے دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کی طرف سے تم کو دعائیں ملتی ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو وہ تمہارے اوپر یہ مشکل نہ ڈالتا، مگر چونکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل تم پر ڈالی ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کی پرورش کرنی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمسایوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔